ایران امریکہ جنگ روکنے کے لیے پاکستان کی کوششیں کارآمد ثابت ہونے لگی۔ پاکستان کی مشرق وسطیٰ کی جنگ بندی کی کوششیں آخری مرحلے میں داخل۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے خیر سگالی اور ثالثی کی کاوشیں فیصلہ کن موڑ پر پہنچ گئی ہیں۔ جنگ روکنے کے لیے پاکستان کی مثبت اور مؤثر کوششیں اہم اور حساس مرحلے میں داخل ہو چکی۔ جنگ بندی سے متعلق مزید پیش رفت کے لیے انتظار کریں۔ چین نے جنگ بندی کے لیے پاکستانی اقدامات کی حمایت کر دی۔ ایران کے خلاف جنگ میں چین قیام امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چین پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ امید ہے متعلقہ فریق امن کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ برطانوی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا پاکستان نے جامعہ جنگ بندی کا فریم ورک امریکہ اور ایران کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امریکی صدر کی ڈیل کے لیے ایران کو آج رات تک کی ڈیڈ لائن، ڈیل نہ کی تو تمام پاور پلانٹ اور انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ ایران کو ایک رات میں تباہ کر سکتے ہیں، شاید وہ رات آج ہو سکتی ہے۔ ایران ایسا معاہدہ کرے جو مجھے قبول ہو، ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس کہا۔ ایران میں نئے رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات ٹھیک چل رہی ہے، مذاکرات میں کچھ بہترین ممالک ثالثی کر رہے ہیں۔ ایران کے دفاعی ڈھانچے کو نقصان پہنچانا ممکن نہیں، فضیلانہ حملوں کا بھرپور جواب دیں گے۔ ایرانی فوج پہلے سے زیادہ مضبوط اور متحد ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا امریکی صدر کو جواب، کہا پلوں، بجلی گھروں اور سکولوں پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ صدر ٹرمپ کی ایران کو پتھر کے دور میں بھیجنے کی دھمکی مجرمانہ ہے۔ شخصیات کو قتل کر کے ایرانی افواج کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ 1,40,00,000 سے زائد ایرانی وطن کے دفاع میں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا قابل فخر ایرانی وطن کے دفاع میں رضاکارانہ طور پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ میں خود بھی ایران کے لیے قربانی دینے والوں میں شامل ہوں اور رہوں گا۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر بڑا حملہ، 12 شہروں کو نشانہ بنایا، 3 ہوائی اڈوں میں درجنوں طیاروں ہیلی کاپٹروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تازہ حملوں میں بچوں سمیت 34 افراد شہید ہو گئے۔ تہران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر بھی حملے، 10 فلسطینی شہید۔ مغازی پناہ گزین کیمپ پر حملے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 98ویں لہر، ایران کے اسرائیلی اور امریکی اہداف پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملے، حیفا کے اسٹریٹجک مراکز بیر الصبی میں کیمیائی فیکٹریاں تباہ کر دی۔ ہلاکتوں کی اطلاعات، اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 107 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 7,000 سے زائد اسرائیلی فوجی زخمی ہو چکے۔ ایران کا کویت میں امریکی بیس پر حملہ، 15 فوجی زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق علی السالم ایئر بیس پر حملہ رات گئے کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی مصری ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، بدر عبدالعاطی سے علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور مصر کا باہمی مذاکرات اور قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نیشنل ٹیرف کمیشن میں کیسز کی تاخیر کسی صورت قبول نہیں، ادارہ جاتی تنظیم نو کے بعد کمیشن کی فعال کارکردگی ناگزیر ہے۔ تمام آپریشنل فنکشنز کو ڈیجیٹل کر کے شفافیت یقینی بنائی جائے، سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائے۔ وزیر اعظم کا نیشنل ٹیرف کمیشن کے جائزہ اجلاس سے خطاب، شہباز شریف نے کہا اصلاحاتی اقدامات کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ وزیر اعظم سے ترکیہ کی آئینی عدالت کے صدر کی وفد کے ہمراہ ملاقات، پاکستان میں شاندار مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے کہا پاک ترکیہ برادرانہ تعلقات جامعہ معاشی شراکت داری کی جانب گامزن ہے۔
ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انصاف کی جلد فراہمی کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال کے سلسلے میں تجربات کا تبادلہ ضروری ہے۔ پاکستان کے چاروں وزرائے اعلیٰ کے پاس جہاز ہے۔ ٹارگٹ صرف مریم نواز کو کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا معاملے پر اس قسم کی رنگ بازی اچھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئی نیا جہاز نہیں خریدا، وہ پرانا جہاز استعمال کر رہے ہیں۔ ذوالفقار بھٹو نے 1972 میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی بنیاد رکھی۔ اس وقت پاکستان کے پاس پیسے تھے نہ دنیا ساتھ تھی، اس کے باوجود بھٹو نے یہ خواب دیکھا۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کا لاہور ہائی کورٹ بار میں سیمینار سے خطاب، کہا بھٹو نے ان اداروں کی بنیاد رکھی جہاں آج ٹینک اور جہاز تیار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ریکارڈ یونیورسٹیز، میڈیکل کالجز بھی بھٹو کے دور میں بنے۔ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں مارکیٹیں، شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا اعلان۔ میرج ہالز، بیکریاں، ریسٹورنٹس اور تندور رات 10 بجے بند ہوں گے۔ اطلاق آج سے ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بازار رات 9 بجے بند ہوں گے۔ پنجاب میں مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ سے محروم 17 اضلاع میں فری ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، افسر شاہی کا احتساب، مزید عوامی ریلیف کے لیے نئے احکامات جاری۔ اجلاس میں ٹرانسپورٹ کرائے پر تیل قیمتوں کے اثرات کی رپورٹ پیش کی گئی۔ لاہور سمیت ہر ضلع میں اشیاء خوردونوش کے موجودہ نرخ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پیرا فورس کو صوبہ بھر میں LPG کے نرخ ریگولیٹ کرنے کا حکم۔ اسلام آباد میں موٹر سائیکلوں کی ٹرانسفر فیس 1 ماہ کے لیے معاف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکس پر اعلان، کہا عوامی ریلیف اور سبسڈی اسکیم کے تحت فیس 1 ماہ کے لیے معاف کی گئی۔ DG ایکسائز کا کہنا ہے شہری ایکسائز آفس سے بغیر کسی فیس کی اپنی موٹر سائیکل اپنے نام پر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ مارکیٹیں جلد بند کرنے کے حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں ہوا، مشاورت جاری ہے۔ حکومت سندھ نے 35 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا ہے۔ چھوٹے کسانوں کو فی ایکڑ 1500 روپے دینا شروع کر دیے۔ موٹر سائیکل سواروں کو ماہانہ 2000 روپے دے رہے ہیں۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ صوبائی وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ نے کہا جیکب آباد میں 5 ارب مالیت کی 140 کلو چرس پکڑی گئی۔ کارروائی نیول انٹیلیجنس کی اطلاع پر کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں 7 دہائیوں سے ظلم کا بازار گرم ہے۔ 70 سال سے عوام بھارتی ظلم و ستم کا شکار ہے۔ مقبوضہ آبادی میں آج کوئی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتا۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر کا قومی پیغام امن کمیٹی سے خطاب۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک بھارت جہاد کر رہی ہے، کشمیر ہماری شہرک ہے۔ امن کمیٹی نے تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا۔ ایرانی سفیر سے امیر جماعت اسلامی کی ملاقات۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور ایران پر مسلح جنگ کے تناظر میں تبادلہ خیال۔ حافظ نعیم الرحمان کا ایرانی قوم کی استقامت اور شجاعت کو خراج تحسین۔ امیر مقدم کا پاکستانی قوم، حکومت اور جماعت اسلامی کے دو ٹوک موقف پر شکریہ۔ £190 ملین کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI سے وکلاء کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر کی کل 2 بجے بانی سے ملاقات کرانے کی ہدایت، سماعت جمعرات تک ملتوی۔ کراچی سانحہ گل پلازا سے متعلق جوڈیشل کمیشن کی تحقیقات مکمل۔ سربراہ کمیشن جسٹس آغا فیصل نے سر بے مہر رپورٹ سیکرٹری قانون کے حوالہ کر دی۔ رپورٹ کے ساتھ 3 ایڈیشنل والیوم بھی شامل۔ پلازے میں آتشزدگی کے باعث 73 شہری جاں بحق ہو گئے تھے۔
پاکستان پانی قلت کے شکار 17 ممالک میں 14ویں نمبر پر آ گیا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پاکستان میں پانی کی قلت خطرناک حد تک بڑھنے لگی۔ محکمہ آبپاشی نے پانی کی قلت سے متعلق خدشات سے پنجاب اسمبلی کو آگاہ کر دیا۔ سندھ کے علاقے میرپور خاص میں 9ویں جماعت کے امتحانی مراکز میں کھلے عام نقل جاری، امیدواروں کی جانب سے موبائل فون کا آزادانہ استعمال۔ منشیات کے مکروہ دھندے پر چلنے والی ناکام افغان طالبان رجیم نے خطے کے لیے خطرات بڑھا دی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات و جرائم نے ایک بار پھر افغانستان سے پھیلنے والے جرائم کے سنگین خدشات سے آگاہ کر دیا۔ افغانستان انٹرنیشنل میں شائع رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم میں افغانستان سے میتھامفیٹامین جیسے خطرناک منشیات کی سمگلنگ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ بی جے پی حکومت پاکستان کے خلاف گمراہ کن بیانات میں مصروف، انتخابات میں مضموم سیاسی مفاد کے لیے پاکستان پر جھوٹے الزامات، شکست کے خوف سے دوچار۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے اندرونی سیاست میں بھی پاکستان کو دھکیل دیا۔ انتہا پسندی پر کاربن مودی نے عوامی جذبات بھڑکانے کے لیے کانگریس کو پاکستان کے ایجنڈے پر کام کرنے والی پارٹی قرار دے دیا۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج آرام کا دن، ایونٹ کا دوسرا مرحلہ کل سے کراچی میں شروع ہوگا۔ گزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں ملتان نے راولپنڈیز کو 7 وکٹوں سے شکست دی۔ سلطانز نے 183 رنز کا ہدف 70ویں اوور میں حاصل کیا۔ صاحبزادہ فرحان 68 رنز بنا کر نمایاں رہے۔